دیکھ رہا ہے اللہ تمہارے کام۔ آج بھی جو دنیا میں وقت گزارا جا رہا ہے، کس بندے کو دین اسلام سے کتنی محبت ہے، دین کی کتنی فکر رکھتا ہے، دین پر کتنا چلتا ہے، دین کا کتنا پرچار کرنے کی کوشش کرتا ہے، دین میں معاونت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اور آج وہ لوگ جو دین اسلام سے معاذ اللہ متنفر ہیں، دین اسلام سے متنفر ہیں، اور وہ پھر عجب قسم کی باتیں کہتے ہیں، پھر وہ کفریہ کلمات بھی زبان سے نکلتے ہیں۔ یہ ممتاز قادری نے اس گورنر کو جہنم رسید کیا تھا تو کیوں کیا تھا؟ اس نے دین اسلام کو کالا قانون کہا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، جبکہ دین اسلام قرآن یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور اس میں کوئی بھی خامی نہیں ہو سکتی، لا ریب فی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کے ہر کام میں بہتری ہی بہتری ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، بہتری ہی بہتری ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ یعنی دین اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں، the rules and regulation of Quran, religion Islam, all are better for human, for creation. The people can get benefits from the verses of the Holy Quran. If anyone, he will deny or he will reject to the verses of the Holy Quran, first of all, his belief, his faith will be finished, and he will go out from the religion Islam and he will be with unbelievers. وہ کافروں کے ساتھ ہو جو دین اسلام کو، قرآن کو جھٹلائے گا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنے مسلمان ہمارے بھائی ایسے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جنہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو کام سارے کے سارے قرآن کے خلاف، طریقہ سارے کا سارا سنت کے خلاف، اور پھر مسلمان کے مسلمان۔ یہ چلاکی ہیں، یہ مکاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ جو وہ کام کرتے ہیں، واللہ بما تعملون بصیر، وہ جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ انہیں دیکھتا ہے۔ کافروں کے طریقے کے پیچھے جانا، انڈیا میں آپ چلیں، انڈیا، یو کے، یو ایس اے، آسٹریلیا، کینیڈا، یورپین کنٹریز جتنی بھی ہیں، کافر کنٹری ہیں، ان میں سودی کاروبار نہیں ہے، وہ چلتے ہی سود کے اوپر ہے، چلتے ہی سود کے اوپر ہے، پیسے کے اوپر پیسہ، کسی کو قرض دیا تو اس کے اوپر پیسہ لینا، اور بینک میں فکس ڈپازٹ کروا کے، تو اس سے یہ سود ہے تو میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسے منع فرمایا۔ اب جو کافروں کے پیچھے جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں تو تمہارے کام دیکھ رہا ہوں، اور روز محشر کو جو اتنا اکٹھ ہونا ہے نا، اتنا اجتماع ہونا ہے، سارا کچھ یہ پھر فیصلے ہونے ہیں۔ اب تو بندہ کہتا ہے نا، اب تو بندہ کہتا ہے نہیں۔ اور اگر آج پاکستان کی گورنمنٹ اپنے رب پہ کامل یقین اور توکل کر کے چلے، تو میں قرآن سامنے پڑھا ہے، میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ایسا ملک بن جائے کہ لوگوں کو قرضہ دے، کیونکہ برکت تو اللہ تعالیٰ نے ڈالنی ہے۔ اور وہ جو فرض کریں 1 ارب روپیہ آپ کیلکولیٹ کریں نا، تو پاکستان نے اگر 1 ارب روپیہ لیا ہے قرضہ، تو اب کتنے ہزار ارب روپیہ قرضہ ہے، سود پر سود، سود پر سود، سود پر سود، سود پر سود۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سودی کاروبار کرے گا، لین دین کرے گا، پھر میں اس کے خلاف اعلان جنگ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ ایمان والو، جو کافروں کا طور طریقہ ہے نا، اس کو اختیار نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سارے کام جب وہ دیکھ رہا ہے۔ یا الذین آمنوا کے اوپر جو سرچ کی گئی ہے الحمدللہ، اس میں 1012 کے قریب قرآنی آیات، ان میں سے یہ آپ کے سامنے 50 نمبر ہوگی یا 51 نمبر ہوگی۔ دوسری آیت کیا ہے؟ دوسری آیت ہے 100
86 186 لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ اکبر۔ بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی، فی اموالکم وانفسکم، تمہارے مال اور تمہارے جانوں میں آزمائش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آزمائش ہونی ہے، مالوں میں نقصان سے بھی آزمائش ہوگی، جانوں میں مال سے بھی نقصان، یعنی جانوں میں نقصان سے بھی آزمائش ہوگی۔ جانوں میں نقصان کیسے ہے؟ اللہ بچے سے بڑی محبت ہے بندے کو، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو سلامت رکھے، عمر عطا فرمائے، مقدر والا کرے، بچوں کے بچیوں کے مقدر اچھے فرمائے۔ اب رب نے نظام بنایا چھوٹا بچہ چلا جاتا ہے دنیا سے تو پھر کیا؟ یہ بھی آزمائش ہے۔ اب کیا کرتا بندہ؟ کیا رب کی رضا سمجھ کر اس پر صبر کرتا ہے یا کہ رب سے ہی گلے شکوے شروع کر دیتا ہے؟ یا اللہ دیتا ہی دیتا ہے تو پھر واپس لے لے۔ آزمائش اللہ تعالیٰ فرماتا ہوں ضرور تمہیں آزمائش ہونی ہے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے۔ جی مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اہل کتاب جو کافر ہیں پھر تمہیں باتیں کریں گے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم چھوٹے تھے 2 سال کے، اللہ کو پیارے ہو گئے تو کفار نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ اب ان کی آگے نسل نہیں چلے گی، کہ بچے سے بیٹے سے نسل چلتی ہے، کہتا بھی یہ فلانے کا بیٹا ہے، فلانے کا بیٹا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ حسنین کریمین کو میدان کربلا امام حسین علی مقام پر اہل بیت کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، تو پھر کیا ہے؟ جو ان کی اولاد ہیں آج فخر سے بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، مولا علی کی اولاد ہیں، فخر سے بیان کرتے ہیں۔ یزید کے بھی کبھی آئے آپ نے کسی سے سنا ہے کہ یزید کے متعلق یہ کہہ رہی کہ میں یزید کی اولاد سے؟ کیوں دشمن بے اولاد رہا؟ یہ آزمائش 2 سال کے ابراہیم اللہ کو پیارے ہو گئے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس مصیبت کے اوپر پھر جو صبر کرے گا اور یہ کہے گا کہ سب کچھ اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اس کو اللہ کریم اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو فرمایا کہ ان مشرکوں کی باتوں کے اوپر، ان کفار کی باتوں کے اوپر صبر کرو، ٹھیک ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے، یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ تکلیف اٹھا کر بھی صبر کرنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ کیا بڑی ہمت کا کام ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ذکر اذکار میں مشغول تھے، بہت بڑے تاجر بھی تھے، مالدار بھی تھے، بڑے امیر تھے۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ذکر اذکار میں مشغول تھے، پیغام آیا کہ حضور وہ جو ہمارا شپ آ رہا تھا نا، جہاز آ رہا تھا مال کا بھرا ہوا، پتہ چلا کہ وہ سمندر میں غرق ہو گیا۔ آپ نے تھوڑا سا توقع فرمایا، میں الحمدللہ، پھر اپنے ذکر اذکار پھر پیغام ملا کہ حضور پتہ چلا کہ جو ہمارا جہاز نہیں تھا کسی اور کا تھا، پھر آپ نے توقع فرمایا، پھر فرمایا الحمدللہ۔ تو خادم بڑا حیران ہوا کہ حضور نقصان پر بھی الحمدللہ، تو فائدے پر بھی الحمدللہ۔
فرمایا جب تو نے مجھے نقصان کی خبر دی ہے تو میں نے اپنے نفس کی طرف دیکھا کہ اس کو تکلیف ہوئی ہے یا کہ اس کی کیا کیفیت ہے، تو اس کے مطمئنہ ہونے پر میں نے الحمدللہ کہا۔ جب فائدے کی خبر تو نے مجھے دی ہے تو پھر میں نے اس کی طرف دھیان دیا ہے، تو اپنے رب کی رضا کے اوپر راضی تھا، مطمئن تھا، تو میں نے اس کے اوپر الحمدللہ کہا۔ رب کی رضا کے اوپر راضی رہنا اور راہ حق پر استقامت اختیار کرنا، یہی کامیابی ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے کہ یہ بڑے ہمت کا کام ہے، یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، جب ہم قرآن کو سامنے رکھیں گے، اللہ کریم کے احکامات پر عمل کریں گے، تو زندگی بسر کریں گے، تو انشاءاللہ کامیابی جو ہے ہمارے قدم چومے گی۔ اور اگر کفار کا طریقہ اختیار کیا جائے گا، کفار کا طریقہ، کتنے مسلمان ہیں کفار کا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آج وہ ممالک جن میں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے یا شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اگر گورنمنٹ آف پاکستان ان کے سامنے آواز بلند نہیں کرتی، صرف اس لیے کہ ہم نے ان سے قرضہ لینا ہے، قرض لے کے، پیسہ لے کے، مال لے کے ملک چلانا ہے، تو پھر رب کے اوپر تو توکل نہ رہا، رب کے اوپر یقین تو نہ رہا، پھر تو پیسے کی خاطر ٹھیک ہے جی اسلام بھی لیا جا رہا ہے اور ہاتھ بھی ملایا جا رہا ہے اور سامنے والا ہم پہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو یہ چیز پسند ہے نہیں۔ میرے دوستوں بھائیوں، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، قبر میں، آخرت میں، تو ہمیں قرآن کو فالو کرنا پڑے گا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت کو فالو کرنا پڑے گا۔ بازار بندہ یہ سمجھتا ہے کہ فرض کرے آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہے، 50,000 روپے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، تو 50,000 تو کیا نا بظاہر، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کیا نظام ہے؟ 10 گنا دنیا پہ، 70 گنا آخرت پہ۔ اور اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے صرف اپنے اور رب کے درمیان بندہ رکھے تو اس کا اجر 700 گنا ہے، 700 گنا۔ تو پھر مال بڑا کہ کم ہوا؟ مال بڑا کہ کم ہوا؟ بڑا نا جی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ جس طرح ایک دانہ بندہ زمین میں بیجتا ہے اور آگے پھر اس کا جناب ایک پورا پودا نکلتا ہے، پھر جس طرح یہ آپ مکئی کے سٹے کو دیکھیں نا، تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ کتنے دانے، پھر ایک سٹے کے اوپر کتنے دانے نکلے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری راہ میں خرچ کرنے کی مثال ہے۔ میرے دوستوں بھائیو، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ جل شانہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں ان کے فائدے کی چیزیں جو ان کو فائدہ دینے والی ہیں، کامیاب کرنے والی ہیں۔ میرے دوستوں بھائیو، آج کوشش کریں گے، فکر کریں گے، خیال کریں گے، ہر معاملے میں حلال و حرام کا خیال کریں گے تو پھر انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم و عمل کی برکت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔